بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریشی ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستوں، آج آپ دوستوں کے سامنے ایک مسجد کے امام کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ عزیز دوستوں، ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں کی مسجد میں ایک امام صاحب مقرر کیے گئے۔ بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بڑی شاندار کیا کرتے تھے۔ وقت کے پابند اور تقوی شہار بھی تھے، لہٰذا لوگوں کو بہت پسند آئے۔ گاؤں کے لوگ بڑی عزت کرنے لگے۔ اس گاؤں کا ہر فرد نئے امام کی دعوت کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا اور بڑھ چڑھ کر عزت افزائی کی کوشش کرتا۔ اس لیے امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ عادت کے مطابق گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کو دعوت دی۔ اس نے امام صاحب کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ دسترخوان بہترین اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے سجایا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہوئے اور خوش دلی سے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ادھر جب اس شخص کی بیوی دسترخوان سمیٹنے آئی تو اسے یاد آیا کہ دسترخوان کے قریب یہ ایک موٹی رقم رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اب اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پورا کمرہ اور گھر چھان مارا مگر وہ رقم نہ مل سکی۔ جب اس کا شوہر تراویح کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو بیوی نے سارا ماجرا سنایا۔ شوہر نے بھی رقم کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر غور و فکر کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے سوا ہمارے گھر اور کوئی نہیں آیا تھا، اور اس گھر میں ہمارے سوا ہماری بس ایک شیر خوار بچی ہے، لہذا ہو نہ ہو وہ پیسے امام صاحب نے ہی اٹھائے ہیں۔ اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ ہم نے ہی امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں دعوت دی، اور امام صاحب نے اس کا یہ صلہ دیا، مگر اس نے حیا کے مارے امام صاحب سے کچھ نہ پوچھا۔ البتہ اس روز کے بعد سے وہ امام صاحب سے کترانے لگا۔ اس واقعہ کو پورا 1 سال ہو گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی اچھی تھی، شوہر سے بولی، ہو سکتا ہے امام صاحب کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مجبوری رہی ہو، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہو، ہم انہیں معاف کر دیں تاکہ اللہ پاک ہمیں بخش دیں۔ چنانچہ امام صاحب کو پھر دعوت دی گئی۔ شام میں جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو اس آدمی نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے محسوس کیا کہ گزشتہ رمضان سے میں آپ سے کترانے لگا تھا؟ امام صاحب بولے، جی ہاں، مگر مصروفیت کی وجہ سے سبب دریافت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا صحیح جواب دیجئے۔ پچھلی بار جب میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ رقم رکھ کر بھول گئی تھی جو آپ کے جانے کے بعد سے غائب ہو گئی تھی، کہیں وہ رقم آپ نے تو نہیں اٹھا لی تھی؟ امام صاحب نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، میں نہیں اٹھائی تھی۔ یہ سن کر اس آدمی کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں نے دسترخوان کے قریب
کچھ نوٹ دیکھے تھے جو ہوا کی وجہ سے بکھر گئے تھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا چل رہا تھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں نوٹ اڑ نہ جائیں۔ پھر میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر سر جھکا کر رونے لگے۔ گھر والے حیرت سے امام صاحب کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں رو پڑا؟ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر یہ الزام لگایا اور بہتان تراشی کی، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن مجید چھوا تک نہیں۔ اگر آپ ایک بار بھی قرآن مجید کھول لیتے تو اپنے روپے پا لیتے۔ اتنا سنتے ہی وہ آدمی دوڑا اور قرآن مجید کے پاس گیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے روپے موجود تھے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت کرنے کی توفیق بخشے اور بیجا الزام تراشی سے محفوظ رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔